چیپٹر چاہت اور عزم مصمم۔ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے چاہت اور عزم مصمم کا ہونا ضروری ہے۔ نیپولین ہل نے کہا تھا، "The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desire brings weak results, just as a small amount of fire makes a small amount of heat." تمام کامیابیوں کا نقطہ آغاز خواہش ہے۔ یہ ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ کمزور خواہشات کمزور نتائج کو جنم دیتی ہیں، بالکل ویسی ہی جیسے آگ کی تھوڑی سی مقدار تھوڑی سی حرارت اور گرمی پیدا کرتی ہے۔ ایک بہادر جنرل سمندر پار کر کے ایک ساحل پر اترتا ہے، اس کے پاس 7,000 فوجیں ہیں اور دشمن کے پاس 1,00,000۔ دشمن کی طاقت دیکھ کر اس کی فوج گھبرا جاتی ہے، مگر اس جنرل کو ضد ہے کہ وہ جنگ جیت کر رہے گا۔ اس نے عزم کر رکھا ہے کہ اسے واپس جانا نہیں ہے بلکہ اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ چنانچہ جن کشتیوں سے اس کی فوج نے سمندر پار کیا تھا وہ ساری کشتیاں جلانے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب کشتیاں جل جاتی ہے تو اپنی فوج سے مخاطب ہوتا ہے، "دیکھو، فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اللہ کی قسم، صبر و ضبط اور حق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اچھی طرح جان لو، اس جزیرے میں تمہارا وہی حال ہے جو کمینوں کے دسترخوان پر یتیموں کا ہوتا ہے۔ آخرکار جنگ ہوتی ہے اور یہ 7,000 کی فوج 1,00,000 پر بھاری پڑتی ہے اور یہ جنرل اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ اس جنرل کا نام طارق بن زیاد تھا، جس نے 10 جولائی 711 عیسوی کو اسپین فتح کیا تھا۔ کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایسا ہی عزم و حوصلہ اور جوش و ولولہ درکار ہوتا ہے۔ کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب انسان اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اپنے مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس جانا نہیں ہے۔ اگر کامیابی آسان ہوتی تو دنیا میں ناکاموں کی بھیڑ نہ ہوتی۔ جب اپنے مقصد اور ہدف کو پورا کرنے کی چاہت اتنی شدید ہو کہ اس کے بغیر چین نہ آئے، آپ کی نیند حرام ہو جائے اور آپ کا سکون و چین چھن جائے، تو سمجھیے کامیابی کی راہ میں آپ نکل چکے ہیں۔ مگر کامیابی کی راہ میں نکلنا بھی کامیابی کی ضمانت نہیں۔ جس طرح پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کے بغیر، مچھلیاں پانی کے بغیر اور انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب انسان اپنے مقصد کا ایسا دیوانہ ہو جائے کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تب جا کر اسے کامیابی ملتی ہے۔ سقراط وہ فلسفی ہے جس کو تاریخ انسانی نے اب تک یاد رکھا ہے۔ جب اس کے افکار و خیالات اس دور کے بادشاہ وقت کے عقائد پر ضرب کاری کرنے لگے اور یونان کی نئی نسل نے سقراط کے فکر و نظر کو اپنانا شروع کیا تو سقراط پر فرد جرم عائد کیا گیا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ چنانچہ سقراط نے زہر کا پیالہ پی کر جان دے دی، مگر جسے وہ حق سمجھتا تھا اس سے برگشتہ نہ ہوا۔ اسی سقراط کے پاس ایک نوجوان آیا اور پوچھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے، کامیابی ملتی کیسے ہے؟ سقراط نے اسے دوسرے دن آنے کا حکم دیا۔ چنانچہ نوجوان کامیابی اور ترقی کے رازہائے سربستہ معلوم کرنے کے لیے سنجیدہ، مضطرب اور بے چین تھا، اس لیے وہ دوسرے دن صبح سویرے سقراط کے پاس پہنچ گیا۔ سقراط اسے لے کر کے چلا، دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ صبح کا سہانا موسم تھا، ندی کی بل کھاتی ہوئی لہریں گویا سورج کی پہلی شعاؤں سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سقراط اسے لے کر ندی میں اترا، پانی بڑھتا جا رہا تھا اور دونوں مزید آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب پانی گردن تک پہنچ گیا تو سقراط نے اچانک اس نوجوان کو پانی میں ڈبو دیا اور مضبوطی سے اس کا سر پانی کے اندر دبائے رکھا۔ نوجوان پانی کے اندر موت و زیست کی جنگ لڑ رہا تھا، سانس بکھر رہی تھی اور دم گھٹ رہا تھا۔ جب اس کا بدن پیلا پڑنے لگا تو سقراط نے ایک دم چھوڑ دیا۔ نوجوان باہر نکلا اور سب سے پہلے ایک لمبی سی سانس لی۔ تب سقراط نے پوچھا، جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہیں کس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی؟ نوجوان بولا، سانس کی۔ سقراط نے کہا، کتنی ضرورت محسوس ہو رہی تھی؟ نوجوان بولا، اگر نہ ملتی تو مر جاتا۔ سقراط نے کہا کہ یہی کامیابی کا راز ہے۔ جب آپ کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہیں کہ وہ اگر نہ ملے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو یقین مانیے کہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔
اور دنیا کے کسی بھی شعبے میں جن لوگوں نے کامیابی کی تاریخ رقم کی ہے ان لوگوں کے اندر ایسا ہی عزم، ایسا ہی حوصلہ اور ایسی ہی چاہت تھی۔ دنیا کے عظیم باکسر محمد علی کیلے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا رقم تراز ہے۔ باکسنگ کی دنیا میں عظیم ترین کا مقام و مرتبہ ہمیشہ ہمیش کے لیے محمد علی کے لیے محفوظ ہے۔ ان کے 56 شاندار جیت، 37 ناک آؤٹ اور 5 ہار کا موازنہ ان کے حریفوں سے جب کیا جاتا ہے تو حریفوں کی طاقت اور محمد علی نے جس انداز سے ان کو شکست دی تھی وہ انہیں یگانہ روزگار بنا دیتی ہے۔ باکسنگ کے رنگ میں محمد علی کی سپیڈ اور تیزی، قدم بڑھانے کا انوکھا انداز اور مکے مارنے کا ان کا اپنا طریقہ ان کے بے مثال ہتھیار تھے، مگر سب سے بڑا ہتھیار ان کا وہ حوصلہ اور ان کی وہ چاہت تھی جو ان کو ایک عظیم ترین باکسر کے مقام و مرتبہ تک پہنچاتی تھی۔ نمبر 1 بننا اور نمبر 1 بنے رہنا ایک طویل جدوجہد اور قربانی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی لیے محمد علی اپنے بارے میں بولتے ہیں، I hated every minute of training, but I said, don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. مجھے اپنی ٹریننگ کے ہر لمحے سے نفرت ہوتی تھی، مگر میں نے خود سے کہا ہمت مت ہارو، آج تکلیف اٹھاؤ اور بقیہ زندگی ایک چیمپئن بن کر جیو۔ چنانچہ محمد علی کیلے چیمپئن بنے اور دنیا کی تاریخ نے انہیں عظیم ترین کھلاڑی کا لقب دیا، اور یہ سب کچھ ان کے اس حوصلے اور آہنی عزم و ارادے کا نتیجہ تھا جو انہیں نمبر 1 بنے رہنے کے لیے ٹریننگ رنگ میں خون اور پسینہ بہانے پر مجبور کرتا تھا۔ محمد علی کا مشہور قول تھا، If you even dream of beating me, you had better wake up and apologize. اگر تم مجھے شکست دینے کا غلطی سے بھی سپنا بھی دیکھ لیتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ اٹھو اور مجھ سے معافی مانگو۔ اگر آپ بھی کسی فیلڈ میں نمبر 1 بننے کا خواب دیکھتے ہیں تو نمبر 1 بننے کی پہلی شرط وہ چاہت ہے جو دل میں ایک سلگتی ہوئی آگ کی طرح ہمیشہ جلتی رہتی ہے، جو ساری تکلیفوں، پریشانیوں اور مشکلات کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ آپ اس منزل و مقام تک پہنچ سکیں جس کا خواب آپ نے دیکھا ہے۔ کلاس میں نمبر 1 بننا ہو یا اپنے اسکول اور کالج میں ٹاپ کرنا، دینی تعلیم کے اوج کمال پر پہنچنا ہو یا عصری تعلیم کی ثریا پر، سبھی کے لیے ایک آہنی عزم اور سلگتی ہوئی خواہش کی ضرورت ہوتی ہے جن سے حالات کا کوئی بھی طوفان ٹکرائے تو وہ خود پاش ہو جائے۔ فشس کا مشہور قول ہے، The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential, these are the keys that will unlock the door to personal excellence. جیتنے کا عزم، کامیابی کی تمنا اور اپنے امکانی قوت تک پہنچنے کی خواہش ایسی چابیاں ہیں جن کے ذریعہ ذاتی امتیاز کا کوئی بھی دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔